آج بات کرتے ہیں عاشورہ کے دن کی. کیا اہمیت ہے اس دن کی، کتنا مبارک اور کتنا اہم دن ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور خاص طور پہ اس کی 10 تاریخ عاشورہ جو ہے اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے. ایک ایسا دن ہے جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. مگر آج اسپیشلی ہم بات کریں گے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن یوم عاشورہ کو جو واقعہ ہوا. عاشورہ کے دن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، ادب و احترام کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں. اب عاشورے کے دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ آج یوں سمجھیے کہ کچھ عاشورہ کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں. عاشورہ کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے، یعنی ان کے لیے اچھا کھانا پکائے اور ان کے لیے خرچ زیادہ کرے، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا. اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. اب ناظرین آئیے عاشورہ کا دن ہم اور کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں. تو میں خاص 12 نیکیاں بتاتا ہوں جو ہم نے اس بار نیت کر لیں عاشورہ کے دن کرنی ہے. نمبر 1 روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، نفل نماز پڑھنی ہے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف. پھر نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا. نمبر 6 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا. نمبر 8 غسل کرنا. نمبر 9 سرما لگانا. نمبر 10 ناخن تراشنا. نمبر 11 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا. اور نمبر 12 دشمنوں سے ملاپ یعنی سلو صفائی کرنا. تو یہ 12 نیک کام ہم نے انشاءاللہ عاشورہ کے دن کوشش کر کے کرنے ہیں اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے. وہ کس طرح ہوگا کہ عاشورہ کے دن نواسہ رسول جگر گوشائے بطول امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جو گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دی، ہمیں اس دن شہدائے کربلا کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. اب بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. ہم اپنا بہت سارا وقت فضول باتوں میں، بعض اوقات موبائل فون پر گزار دیتے ہیں. اگر یہ وقت بچا کر ہم اس کو درود پاک میں صرف کر لیں. ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم پر رحمت الہی نازل ہو، ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم مصیبتوں سے بچے رہیں. کان صحابہ اور اہل بیت اس دن کو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہوئی کربلا کے میدان میں، اس بنا پر اسے یاد رکھتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، شاید کسی اور دن نہیں ہوئے. آئیے میں اب اس کو کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا مبارک دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب آدمی کہلاتے ہیں. آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے. حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی جب سے بنی نو انسان کا سلسلہ شروع ہوا، وہ حضرت آدم سے شروع ہوا. تو حضرت آدم کی پیدائش کا جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. The birthday of سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہ کیا تھی؟ وہ 10 محرم الحرام. حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم دن تھا کہ جب آپ کی توبہ قبول کی گئی. تو حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے والا دن بھی 10 محرم الحرام کا دن.
اچھا آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب دنیا میں کون سی چیز کب بنی، بڑی بات ہوتی ہے اس پر، انوینشنز پر بات ہوتی ہے، ایجادات پر بات ہوتی ہے. کائنات کی اہم ترین چیزیں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اچھا پھر عرش، کرسی، جنت، یہ سب کے سب جو بنائے گئے یہ 10 محرم الحرام کو ہی بنائے. اب سوچیے کتنا اہم دن ہے. اچھا اور آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہیں اور اپنے بعد تمام نبیوں کے والد ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے بعد میں اس کے بعد سارے انبیاء گزرے. حضرت ابراہیم کا یوم ولادت بھی، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا، یہ جو آگ گلزار میں تبدیل ہوئی نا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہے. آپ کی زندگی کا وہ تاریخی دن جبکہ بہت تکلیف دی فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، مگر آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات کیسے ملی تھی کہ دریائے نیل سے آپ تو نکل گئے، دریا نے راستہ دے دیا، مگر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا. یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی پیدائش کا دن بھی، ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے. وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی تو وہ دن بھی عاشورے کا دن، یعنی 10 محرم الحرام کا دن. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت، مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام. حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی. علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے، وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال دے گا. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا. اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں. صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا، وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے. اس پانی سے ہی تو ہم یوں سمجھے کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے. یہ اتنا مبارک دن ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں، اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید. اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے. آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے اللہ کی بات.
التجا کیسے کرنی ہے؟ اے اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے، اے اللہ میری توبہ بھی قبول فرما، مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما۔ اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما۔ اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے اللہ مجھے بھی غموں کی اور مصیبتوں کی تکلیف سے باہر نکال دے۔ اے رب جو تو نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو دریائے نیل میں راستہ عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی نیکی کے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور میری بھی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے۔ اے رب کریم جو تو نے حضرت نوح کی کشتی کو عاشورہ کے دن کنارے لگا دیا، اے اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارا سفر بھی جو ہے وہ خیر سے عافیت سے پورا ہو جائے اور دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے اپنی قبر میں جائے۔ آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو کرم نوازی کا دن ہے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کا وسیلہ پیش کر کے شہدائے کربلا کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قبول فرما دے، ہمیں بھی مخلص مبلغ بنا دے۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت لے دے کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں بھی آپ کے نانا جان کے دین کی کوئی خدمت کر کے آیا۔ سوچو میرے پیارے اسلام، اتنا مبارک، ایک تو میں نے بتانا تھا کہ عاشورہ کا دن کتنا مبارک دن، عبادت میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں اور ان عظیم واقعات کی یادوں میں گزارے۔ اب آتے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، میں صرف 2-3 باتیں جو میسج جو باتیں سیکھنی ہیں ان کو اس واقعے سے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہر صحابی کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اگر حسنین کریمین کی تو بات ہی نرالی ہے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کے بارے میں نبی پاک فرماتے دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام صرف پھول فرماتے نہیں بلکہ پھولوں کی طرح انہیں سونگھا بھی کرتے تھے، انہیں چوما بھی کرتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی کوشش کرتے نیک بندے کو ڈھونڈے جو کان میں اذان بھی دے دے اور تحنیک یعنی گٹی دے دے، کوئی کھجور کھلا دے، کوئی شہد چٹا دے، اچھی بات ہے، اچھی ابتدا ہوتی ہے۔ چلے کسی نیک بندے کا جھوٹا جو ہے ہمارے بچے کے منہ میں چلا جائے، مگر آپ کو پتہ ہے امام حسین کی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ایک تو امام حسین پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوئے اور پھر سب سے پہلی خوراک انہیں کیا ملی؟ نبی پاک نے اپنی گود میں دیا۔ اچھا سرور کائنات علیہ السلام نے انہیں کوئی کھجور یا شہد نہیں چٹایا، پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی۔ آئے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، پہلی خوراک ہی لعاب مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک کا مبارک لعاب جو ہے وہ امام حسین کی پہلی خوراک ہے۔ پہلی ان کی کانوں نے پتہ پہلی آواز کیا سنی ہے؟ ہم کہتے کسی بزرگ سے اذان دلوا دو، اللہ اکبر۔ امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کے کانوں میں پہلی آواز جو آتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے مگر آواز رحمت للعالمین کی ہے۔ اے خوراک بھی ابتدا کیسی ہے، آواز بھی کیسی ہے۔ نبی پاک کی گود میں پلے ہیں، بہت پیار۔ مگر ایک بار ایک صحابیہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں امام حسین ہیں اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ صحابیہ نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے اور مجھے جو مقتل کی مٹی ہے یعنی جہاں امام حسین شہید کیے جائیں گے نا اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی گئی۔ ابھی یہ پاک کو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں۔
اچھا، ایک بار مولا علی شیر خدا جو والد ہیں امام حسین، وہ کہیں کربلا کے قریب سے راستے میں مقام جنگ صفین کے دوران جا رہے تھے. جب فرات کا کنارہ آیا، کربلا کا مقام آیا، تو حضرت مولا علی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں شہداء کے خیمے بندھیں گے، یہاں ان کے جو جسم اقدس ہیں شہید ہونے کے بعد ان کے بدن یہاں پر ہوں گے. ایک ایک چیز مولا علی کو معلوم تھی کہ کس طرح شہید کیے جائیں. اب ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا کمال کا سوال ہے کہ جناب نبی پاک کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے، دیگر صحابہ کو بھی پتا ہے. یعنی مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور تھی کہ نواسہ رسول جو ہیں یہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں شہید کر دیے جائیں. اب پیارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی. ٹوٹی پنڈلی لاتے تھے، نبی پاک پنڈلی جوڑ دیتے. نکلی آنکھ لاتے تھے، میرے آقا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگاتے تو آنکھ روشن ہو جایا کرتی. ارے کون سا معاملہ تھا جو صحابہ نبی پاک سے عرض نہ کرتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مگر سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کی کہ یا اللہ حسین سے مجھے بڑی محبت ہے، میرا نواسا ہے، اے اللہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے کربلا کا امتحان ٹال دے، اے اللہ اس سے شہید ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس پر ظلم ہونے سے بچا لے. نبی پاک نے تو دعا نہیں کی. اچھا مولا علی آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں. ارے ماں تو اور بچے سے پیار کرتی ہے نا. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ بابا جان حسین کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ وہ امتحان ٹال دے. کسی نے بھی دعا نہیں کی. کیوں؟ یہ بڑا سوال بنتا ہے نا. ایوری بڈی نوز، سب کو پتا تھا. اگر دعا نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ سب کو معلوم تھا مگر سب امتحان کے لیے تیار تھے. سب اپنے بچے کو پال رہے تھے مگر اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے. اللہ اکبر. یہ بات سیکھنی ہے کربلا کے اس واقعے سے. ہر بار عاشورہ آتا ہے، ہر بار ہم جناب واقعہ کربلا سنتے، فرق کیا آتا ہے ہمارے اندر؟ آج یہ میسج لے کر جاؤ کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. ہاں بیماریاں بھی آئیں گی، قرضہ بھی آ جائے گا. اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایک اور پرابلم ہے نا، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھے تو سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ قرآن پاک نے تو واضح اعلان کیا گیا ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قرآن نے تو پہلے سے لسٹ بھی دے دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے وہ لسٹ بھی دے دی. من الخوف والجوع، خوف، تمہیں خوف آئے گا. دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، بعض اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف بھی آئے گا. جوع، بھوک آئے گی، تنگی ہو جائے گی. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، پورا نہیں ہو رہا، کھانا پراپر نہیں مل رہا. یہ آزمائش قرآن نے پہلے بتایا آئے گی. پھر فرمائے کہ تمہارے مال کم ہوں گے، تمہارے جسموں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے. مگر ان چیزوں سے جو نکل گیا، جو صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ ہے صبر والوں کا کام. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کی شہادت کی خبر سب کو معلوم تھی مگر کسی نے اس سے ڈینائی نہیں کیا. امتحان کے لیے تیار ہوئے. آج ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، سر میں درد پورے علاقے کو پتا ہے، پیٹ میں درد پورے محلے کو پتا ہے، تھوڑا سا نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو پتا ہے، سب کو بتانا ہے.
اچھا ایک تو بتانا نہیں ہے، بعض اوقات تو انداز بھی بڑا عجیب و غریب، کمپلین والا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری مشکلیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، میرا قصور کیا ہے مجھے پتا نہیں۔ ارے سراپا قصور ہو کر ہم کہتے ہیں کہ قصور پتا نہیں، صبر کدھر گیا؟ کیا معاذ اللہ کربلا والوں کا کوئی قصور تھا؟ ارے اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، ہمیں تو تیار ہو جانا چاہیے کہ ریڈی ہو جاؤ، امتحان آ گیا ہے اور اب مجھے فیل نہیں ہونا ہے، مجھے پاس ہونا ہے۔ اچھا باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں صبر کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے علاقے کو پورے شہر کو بتا دیا اور اب کہتے ہیں بس بھائی کیا کروں، اب تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے، آپ نے بے صبری کر دی، آپ کا ثواب چلا گیا جناب۔ مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ صبر جمیل کی تعریف بھی یہی ہے کہ بندہ مصیبت میں ہو اور سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کتنا بڑا دکھ ہے، نہ چہرے سے پتہ چلے نہ انداز سے پتہ چلے۔ بہت سارے کربلا کے میدان سے، اس پورے واقعے سے قدم قدم پر ہمارے لیے پیغام ہے۔ جب یہ مارکا ہونے لگا تھا، امام حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے تو سب سے پہلے جنہوں نے انٹرسپٹ کیا، جنہوں نے روکا، وہ تھے حضرت حر۔ 1000 گھڑ سواروں کو لے کر آئے اور آپ کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ ہمیں کیوں روک رہے ہو، ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ ہم تو کوفہ والوں کا لیٹر دیکھ کر ان کی ریکویسٹ پر آئے ہیں، ہمیں تو بہت سارے خط لکھے گئے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت تھی تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم لڑنے تو آئے نہیں۔ مگر حر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ابن زیاد کی طرف سے یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ امام حسین فرماتے کہ ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ بہرحال باتوں باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے دو، تمہیں اپنی پڑھنی ہے تو اپنی پڑھ لو۔ حضرت حر کے دل میں اہل بیت سے محبت تھی، نرمی بھی تھی، کہ نہیں نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ تو امام حسین نے امامت کرائی اور ان لوگوں نے نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھی۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر پیچھے سے لشکر اور آ گیا، بڑی ڈیٹیل ہے اس کی۔ اور اب بالکل 10 محرم کا جب دن آیا اور لڑائی کی تیاری ہونے لگی، امام حسین نے ایک بڑا عظیم خطبہ دیا کربلا کے میدان میں، اور آپ نے اتمام حجت فرمائی، ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ لوگوں دیکھو مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے میرے فضائل بیان کیے ہیں، مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اگر تم نے آج مجھے شہید کر دیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا ظلم نہ کرو، میں لڑنے نہیں آیا، مجھے اگر آج بھی راستہ دے دو میں واپس چلا جاؤں گا۔ یعنی آپ نے آخری حد تک کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، لیکن دلوں پر ایک ایسی لالچ طاری تھی، آنکھوں پر ایک ایسا پردہ تھا جو کسی کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر حضرت حر کی کیفیت بدلنے لگی۔ آپ یزیدی لشکر میں تھے، آپ کے ہاتھ بھی کانپنے لگے، پیر بھی کانپنے لگے، کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت حر کا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، کہتا ہے اے حر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے سپہ سالار، بڑے جری بہادر، بڑے بڑے تم نے مقابلے کیے، آج تم یہ 72 کا لشکر سامنے دیکھ کر ڈر گئے ہو گیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ہو گیا؟ حضرت حر نے وہ تاریخی جملے کہے کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں، اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے، مجھے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے، میں اگر تمہارے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے، اور امام حسین کے قافلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے جنت پکار رہی ہے۔ اہل بیت کے سامنے کیسے مقابلہ کروں؟ اسی کشمکش میں تھے کہ آخر جوش ایمانی نے جوش دکھایا، اپنے گھوڑے کو انہوں نے زور لگایا اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے قدموں میں آ گئے اور کہتے حضور میری پہلی غلطی معاف فرما دیجئے، جو میں نے آپ کو روکا تھا، اب اجازت دیجئے، میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حر یہ جانتے تھے کہ 72 کا لشکر ہے، سامنے 22,000 ہیں، یہاں شہادت ہی ملنی ہے، مگر یہاں کی شہادت جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے، میں اگر اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو گیا تو یہی میری مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اب امام حسین کی طرف سے لڑتے لڑتے آپ یزیدی لشکر کے ساتھ لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے، آپ شہید ہو گئے، مگر آج آپ کا مزار بھی ہے۔ اور جب بھی حضرت حر کا ذکر کیا جاتا ہے ادب کے ساتھ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حر نے یہ ثابت کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، نکل گئے نا جہنم سے۔ میں آج ایک پیغام لے کر آیا،
میں آج آپ سب کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں، اور یہ میسج میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ حضرت حر نے ڈیسیشن لیا، فیصلہ لیا، دیر نہ کی۔ شاید سوچتے رہ جاتے، اور اگر یزیدی لشکر میں رہ جاتے تو آج کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، مگر وہ شاندار فیصلہ تھا، وہ ڈیسیشن تھا، وہ ہمت تھی۔ حضرت حر سمجھ گئے تھے کہ یہاں بچ تو جاؤں گا لیکن مر جاؤں گا، وہاں مر جاؤں گا مگر جا کر بچ جاؤں گا۔ امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو گیا تو یہی زندگی ہے۔ اب میں جو میسج دینا چاہتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے ہیں تو آج ایک کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمان ہے نا، کیفیت بنتی ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، چھوڑ دوں؟ نہیں یار، چھوڑوں گا تو مزہ ختم ہو جائے گا، دوستوں کی سنگت ختم ہو جائے گی۔ کوئی ہے جو جوا کھیلتا ہے، دل چاہتا ہے چھوڑ دوں، کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے، مگر کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو اس کا مزہ چلا جائے گا۔ کوئی ہے جو حرام کما رہا ہے، سود کا کاروبار، رشوت کا کاروبار، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی ڈال رہا ہے، لوگوں کی چیزوں پر قبضے کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے چھوڑ دوں، ارے چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایک کیفیت ہے، ڈیسیشن نہیں لے رہا ہے، سوچتا ضرور ہے، ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت حر کا وہ فیصلہ یاد کرو، ایک طرف مال تھا، دولت تھی، اقتدار تھا، زندگی تھی، 22,000 کے لشکر کے ساتھی تھے، دوسری طرف 72 لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، بچے تھے، خواتین تھی، پتا تھا جا کر شہیدی ہونا ہے، مگر کیا شاندار فیصلہ کیا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ وہ فیصلہ، وہ کربلا کا دن، یقیناً یہ آج کا ہی دن تھا، 10 محرم الحرام حضرت حر نے فیصلہ کیا۔ میں آج ہر اس اسلامی بھائی کو پیغام دے رہا ہوں جو فیصلے میں رکا ہوا ہے، میں حرام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں شراب چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں غلط کام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں بدکاری کر رہا ہوں، اس غلطی عادت سے نکلوں کہ نہ نکلوں۔ اگر حسینی ہونا، اگر واقعی پنجتن کے غلام ہو، ارے آج سے بہتر دن تمہیں کون سا ملے گا فیصلہ کرنے کا؟ آؤ آج نیت کر لو، آج یقین کرو، تم نیت کر لو، تم بری محفل چھوڑ کر قدم تو بڑھاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، ارے حرام روزی چھوڑ کر تم حلال کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ اگر تم حرام کا ایک دروازہ بند کرو گے، اللہ رحمت سے تم پر حلال کے کئی دروازے کھول دے گا۔ تم برے دوستوں کی محفلوں، شراب، جوئے، بدکاری کی کاموں کو چھوڑو تو صحیح، دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی برکتیں ڈال دے گا۔ حضرت حر کے اس فیصلے کو آج یاد کرو، ہمیں بھی جہنم کے ان کاموں سے نکل کر حسینی قافلے کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ ارے حسینی قافلے والے نمازی تھے، حسینی قافلے والے تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ رنگ رلیاں منانے والے، وہ ناچ گانے والے، وہ شراب پینے والے نہیں تھے۔ ارے ہاں یہ کام تو یزیدی کرتے تھے۔ ایک طرف تو میں کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں، دوسری طرف بری محفلوں میں، گندے کاموں میں ملوث۔ شراب پینے والا پنجتن کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ نشہ کرنے والا امام حسین کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بدکاری کرنے والا، جوا کھیلنے والا، گندی باتیں کرنے والا، جھوٹ بولنے والا نہیں، حسینی ایسا نہیں ہوتا۔ ارے اگر پنجتن سے محبت ہے تو پریکٹیکل اس کا ثبوت دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ عبادت سے کتنی محبت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جو لڑائی ہے، یہ جو معرکہ ہے، کیا ایک دن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک رات مل سکتی ہے؟ اور رات کیا کرنا تھا؟ کوئی وصیت لکھنی تھی، کوئی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک رات جی بھر کے رب کی عبادت کر لوں، کچھ سجدے کر لوں، کچھ تلاوت کر لوں، کچھ ذکر کر لوں۔ آئے ہائے، یہ ہے حسینی دن۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، 9 محرم اور 10 محرم کی جو درمیانی رات تھی نا، حسینی خیموں میں تلاوت تھی، ذکر تھا، دعائیں تھی، اور یزیدی خیموں میں ناچ تھا، گانے تھے، شراب تھے۔ اب میں اور آپ سوچیں ہماری راتیں کیسے گزرتی۔ مبارک ہو اسے جو عشاء پڑھ کر باوضو، کبھی کبھی تو صلاۃ التوبہ بھی پڑھ کر، سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بہت اچھی رات ہے تمہاری، تمہارا یہ انداز، یہ حسینی طریقہ ہے۔ مگر وہ شخص جو رات گندی چیزیں دیکھ کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، معاذ اللہ شراب پی کر، بے حیا دوستوں میں بیٹھ کر،
اور عشاء بھی نہیں پڑھی، سویا تو فجر بھی نہیں پڑھی. کیا یہ یزیدی طریقہ نہیں؟ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر واقعی محبت ہے نا پنجتن پاک سے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت، حسین سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما. تو ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو آؤ نیت کریں، جس کی پکی سچی نیت بنتی ہونا، پکی سچی وہ نیت کریں، ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے، میرا کوئی بھائی شراب پی رہا ہے، میرا کوئی بھائی نشہ کر رہا ہے، اگر کوئی بھائی غلط کاموں میں ملوث ہے، ارے تمہیں سب پتا ہے تم کیا غلط کر رہے ہو، مجھے بھی پتا ہے. آؤ آج نیت کر لیتے ہیں کہ اگر پنجتن پاک سے محبت ہے. اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے. اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے. انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا. اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا. اب ذرا سنیے گا. اب نبی پاک علیہ السلام کا یہی معمول تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے. جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب آگے چلیں. حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب جب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی، یہ کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا تو آپ اب اس کو کیا کرتے؟ کیا پتا تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو میں کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means نماز is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی، نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟
دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم جو بیان میں آئے تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہمیں اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے، کلیمٹی میں ہے، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی، بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے۔ اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں۔ سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں۔ چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف، یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے۔ and whenever anything bad happen یا going to bad happen، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے، قرآن نے فارمولا دیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے۔ تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا، مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اچھا اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو، یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے۔ یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے۔ اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمارے ہمیں کوئی برا بھلا کہے ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں، یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو یہ دو قسم کے صبر ہیں، اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں، میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا۔ لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہیں، واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور، ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا لیکن ان تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں
کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی۔ اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا۔ اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے۔ گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی۔ اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے۔ رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے، پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا۔ تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے؟ 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا۔ اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے؟ آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا۔ لیٹس ڈو اٹ۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو، تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا، کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مبارک ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 1 نہیں 2 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے، ہاں دل بہت چاہتا ہے، مگر یہ صبر جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے، وہ یہ صبر ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا، برا بلا کہا، یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو، اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر، انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، یہ ہماری شریعت میں نہیں سکھاتی۔ اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں، بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنا روک بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں۔ سچی بات پتہ کیا ہے، جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے میں بھی ویسا ہی ہوں۔ او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں۔ جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں، ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا، تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہوگا نا جناب۔ حدیث پاک کیا ہے، who is more stronger, who is more powerful؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل بہادری یہ ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے، تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ What is the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर। हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। मगर देयर इज अ क्वेश्चन, आपने माफ कर दिया सबको? बंदा कहता है मैं तो इंतजार में बैठा हूं, मैं तो मौके की तलाश में, बस मौका मिले फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। हाथ में आ नहीं रहा बंदा, ट्राई कर रहा हूं किसी जगह आ जाए, बस कोई इसके पैसे वैसे आ जाए, कोई इसका मामला मेरे पास आ जाए, बस फिर देखो क्या करता हूं। बैठे इस इंतजार में बैठे बहुत सारे लोग, कमाल है यार। यानी दुश्मनियां पाली हुई हैं, रिश्तेदारियां काटी हुई हैं, दोस्तों के पास जा नहीं रहे हैं, मियां बीवी में लड़ाई है, एक सॉरी के लिए बीवी घर बैठी है, वो कहती शौहर सॉरी कहते तो मैं आ जाऊंगी, शौहर कहता बीवी माफी मांग ले तो मैं ले आऊंगा। अरे भाई कोई भी आगे बढ़ के माफी कर लो भाई, अल्लाह से माफिया मांग रहे हो, बंदों को माफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे खुद बताए ना ये कैसी दुआ है, कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैंने किसी को माफ नहीं करना, ये बनती है दुआ? अल्लाह से पता क्या कहें, अल्लाह मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया है, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है ना, अल्लाह तू ही मुझे माफ कर दे। लुक एट द वे टू टॉक, ये मजा है ना बात करने का, फिर दुआ करने का लुत्फ भी आएगा आपको। तो दुश्मनियां ना रखें, गुस्से पर काबू पाएं, मुआफ करें। एक हदीस सुन लीजिए, लर्जा देती है, डरा देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, हदीस का खुलासा है, और जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाता। अब बताइए, हम माफ करते हैं, हम रहम करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हम पर रहम करे, हम किसी पर रहम ना करें, नहीं होगा रहम। पहले अपने अंदर तो लाइए ये बातें। अब एक आयत सुनिएगा, इसके तहत एक वाकया, और फिर मैं बयान को कंक्लूड करता हूं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान में रब फरमाता है जो खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये गरीब इस्लामी भाइयों के लिए भी मदनी फूल है। अमीर तो खर्च करता है नॉर्मली, गरीब खर्च नहीं करता अल्लाह की राह में। हमारे किबला मुफ्ती कासिम साहब ने तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप कहते हैं पूरी दुनिया के अमीरों का सर्वे कर लेना, उनकी जो पैसे बढ़ने की एक वजह यह भी होती है कि वो कहीं ना कहीं चैरिटी कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, वो मदद और वो नेकी उनके पैसे बढ़ा रही होती है। और पूरी दुनिया के गरीबों का सर्वे करें तो उनमें से बड़ी तादाद वो जो खर्च ही नहीं करती अल्लाह की राह में। कहते हैं हम क्या खर्च करें, हम तो गरीब हैं, हम पर लोग खर्च करें। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं और ये कुरान से दे रहा हूं। जो तंगी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं। आप तंगी में आप रुपया खर्च करें, ये नहीं कहते आप 10,000 रुपए खर्च करें, जितनी आपकी हैसियत। ये कारोबार है, आप 1 रुपया देंगे और आएगा, आप 10 रुपए देंगे और आप किसी न किसी नेकी के काम में खर्च करते रहे, आप गुर्बत से बाहर आ जाएंगे। इफ यू वांट टू टेक आउट योरसेल्फ फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, आप आए अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करें। कुरान कह रहा है कि जो तंगी और खुशहाली में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अगला पार्ट कितना खूबसूरत है, फरमाया वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास, फरमाया और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले। इनाम क्या है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। और फिर हाँ, जिंदगी में कैलेमिटीज, प्रॉब्लम, बीमारियां, मुश्किलें, कुरान खुद कहता है कि मन करीब तुम्हें आजमाएंगे। कभी बीमारी आएगी, कभी भूख आएगी, कभी माल कम हो जाएंगे, कभी डिस्टर्बेंस आएगी, खौफ आ जाएगा, तो बी रेडी फॉर दैट, सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए और हम इस आयत पर अमल करने वाले बन जाएं, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ एक मैं अकीदे की बात भी क्लेरिफाई कर दूं। कुछ लोगों को बाज़ औक़ात कंफ्यूजन होती है, ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि अल्लाह क्या कह रहा है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र से और नमाज से मदद चाहो। क्या सब्र और नमाज खुदा है? बताइए, नहीं है ना, अल्लाह तो नहीं है। हम सब्र और नमाज की इबादत तो नहीं करते। तो जब कुरान कह रहा है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो, तो गैरुल्लाह से मदद मांगने का दर्स तो हमें कुरान दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी चीज से या किसी शख्सियत से मदद लेने का मकसद ये नहीं होता कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं। अगर आज के दौर में कोई अल्लाह के नबी से कहता है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या भर दो जोली मेरी या रसूल अल्लाह, तो यहाँ कोई शिर्क की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये नीयत नहीं है कि हम उनको खुदा मान रहे हैं, या ये भी नीयत नहीं है। एक बात, एक अकीदा क्लियर कर देता हूं, पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल का यही अकीदा है कि कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो सब रब के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जो अल्लाह का है वो उसका अपना है। हाँ, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को कुछ अताएं की हुई हैं, कुछ पावर्स दिए हुए हैं, वो अल्लाह की अता से अगर किसी को तकसीम करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। यहाँ एक और बात समझनी है, दुनियावी तौर पर भी क्या होता है कि आप किसी बॉस होता है अपने किसी मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि ये तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का
पावर है, तुम्हारे पास फला चीज का पावर है, वो उस पावर के बिहाफ पर वो काम कर देता है, मगर कोई ये नहीं कहता कि ही इज द ओनर, एक्चुअली ही हैव अटॉर्नी, ही हैव पावर ऑफ अटॉर्नी। बिल्कुल हमारा भी अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदों को, अपने प्यारों को कुछ इख्तियारात अता फरमाए हैं, और जब वो उन इख्तियारात पर अमल करते हैं तो एक्चुअली वो अल्लाह ही की अता है। हाँ, दुनिया में अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्सियत या कोई बुजुर्ग या कोई अल्लाह वाले अपनी तरफ से देते हैं, रब का इसमें कोई दखल नहीं, तो ये शिर्क है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा सबका अकीदा ये है कि जो कुछ दुनिया में अगर किसी वली, नबी, सहाबी के पास है वो रब का दिया हुआ है, रब की अता है, रब उनको देता है, रब को कोई नहीं देता। रब के पास जो कुछ है वो उसका अपना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कुरान पाक की इस आयत से। अल्लाह करीम से दुआ करते